ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس سے ہماری نشریات کا ہوتا ہے آغاز، یعنی قرآن پاک کی ایک یا چند آیتوں کا ترجمہ اور مختصر تفسیر. موضوع آج کا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. سیگمنٹ کا نام ہے کلام عشق. غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھ. مفتی اسحاق مدنی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ بے شک اے محبوب آپ فرما دیجئے، قل آپ فرما دیجئے یا عبادی الذین، اے میرے بندو، اسرفوا علی انفسہم، جب تم اپنی جانوں پہ کوئی ظلم کر جاؤ یا تم سے کوئی زیادتی ہو جائے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید کبھی نہ ہونا. اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا اور دین کی دعوت دی تو وہ لوگ آپ کی خدمت میں آئے کہ جن لوگوں نے سابقہ زندگی کے اندر بڑے بڑے گناہ کیے ہوئے تھے، یعنی حرام لین دین، سود کا اور دیگر چیزوں کا لین دین ان کا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کر دینے والا معاملہ تھا، اسی طریقے سے شراب و زنا اور جوا، بہت سارے ان جو معاشرتی خرابیاں ہیں اور گناہ ہیں ان میں مبتلا تھے. ظاہر ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تک ایمان کی دعوت کو پیش کیا، اسلام کی دعوت کو پیش کیا، تو ان کا ایک وقت حضور کے پاس آیا، کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھ لیں مسلمان ہو جائیں، ہم سے تو یہ گناہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، تو بتائیے کہ ہمارا کیا ہوگا؟ کیا ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اتنے گناہوں کے بعد کیا آپ کا رب، کہ جس رب کے دین کی آپ دعوت دے رہے ہیں، ہم اس دعوت کو قبول کریں تو کیا ہماری سابقہ ساری خطائیں معاف ہو جائیں گی؟ سب ختم ہو جائے گا؟ تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ قل، اے محبوب آپ کہیے، آپ فرما دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو، اگر تم سے کوئی زیادتی ہو گئی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. تمہارے گناہ جتنے بھی ہو جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کرنے پہ قدرت رکھتا ہے. تم اسلام قبول کرو، تم کلمہ طیبہ پڑھ لو، دامن اسلام سے وابستہ ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ سابقہ سارے گناہوں کو تمہارے معاف فرما دے گا. اور اسلام کا حسن یہ ہے کہ اسلام لانے والا اس سے سابقہ جو معاملات ہیں وہ سب کے سب درگزر کر دیے جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ بڑے بڑے سفاک، بڑے بڑے قاتل، بڑے بڑے اس زمانے کے اعتبار سے دہشت پھیلانے والے لوگ، انہوں نے جب کلمہ پڑھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے درگزر فرمایا اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیا. آج اس موضوع کے انتخاب کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے کہ جس نے زندگی اپنی ایسی انڈسٹری کے اندر گزاری جہاں پہ دن رات صبح شام اس کے سامنے میوزک ہے، یا خدا نخواستہ حرام لین دین کا معاملہ ہے، یا کسی بیرون ملک ایسی جگہ پہ وہ اپنی زندگی گزار کر آ رہا ہے جہاں شراب کا پینا پلانا، لین دین، سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو اب جب وہ اس طرح کے کسی ماحول کے اندر آتا ہے، یا رمضان یا دیگر راتوں میں جب اس کو موقع ملتا ہے عبادت کرنے کا، دعا کرنے کا، تو وہ تذبذب کا شکار ہوتا ہے. آیا میری سابقہ زندگی کیا مجھے اس بات کی طرف مائل کرتی ہے کہ میں اس چیز کو چھوڑ دوں؟ اچھا اگر میں چھوڑ دیتا ہوں تو کیا وہ جو سابقہ میرا سارا معاملہ تھا کیا مجھے معافی ملے گی؟ کیا مجھے توبہ نصیب ہو جائے گی؟ اچھا اگر میں توبہ کر بھی لوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ جملہ پڑھ بھی لوں، دل سے توبہ کر بھی لوں، آئندہ گناہ کو چھوڑنے کا عزم بھی کر لوں، تو ٹھیک ہے، آئندہ زندگی تو میں اچھی گزاروں گا، لیکن کیا پرانی ندامت والا معاملہ، پرانا معاملہ کیا میرے دماغ میں جو چل رہا ہے تو کیا وہ معاف ہو جائے گا یا وہ باقی رہے گا؟ ہوگا کیا اس کا؟ تو یہ جو جب بات ذہن میں چل رہی ہوتی ہے تو اب شیطان آتا ہے اپنی پوری تیاری کے ساتھ، اس کو وسوسہ ڈالتا ہے، تو نے زندگی کے 20 سال تو اس کام میں گزار دیے، 20 سال پہلے گزار چکا، 40 سال گزار، زندگی پتہ کتنے رہ گئی ہے، چھوڑ ان چیزوں کو، زندگی عیاشی سے گزار، مزے سے گزار، چھوڑ ان لوگوں کی باتوں کو، کہ مسجد کو چھوڑ، اس کو چھوڑ. تو اب بندے کو نا امیدی کی طرف وہ شیطان لے کر کے جاتا ہے. حالانکہ ایک مسلمان کو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب سوال کیا گیا تھا کہ بڑا گناہ کیا ہے، بڑے گناہ کے بارے میں، مفسرین نے لکھا ہے کہ جب حضرت علی سے اسی آیت کے تناظر میں پوچھا گیا تھا کہ بڑا گناہ کیا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دو چیزیں، ایک ہے خود پسندی، یعنی اپنے آپ کو اچھا سمجھ لینا کہ میرا ساتھ تو سارا معاملہ اچھا ہے، کچھ بھی نہیں ہے اور میں سب سے بہتر ہوں اور میرے ساتھ کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے. اور دوسرا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کا دل میں خیال نہ ہونا، یعنی اللہ آگے میرے بارے میں کیا فیصلہ فرمائے گا. اور تیسری بات یہ بیان فرمائی تھی کہ
کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا، اس کو بڑے گناہوں میں شامل فرمایا۔ اچھا ہم بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں بیان ہوا ہے، جب بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس روک لیا اور آپ کے جو بھائی تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، اپنے والد کے پاس، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں کہا کہ تم دوبارہ جاؤ اور جاؤ بادشاہ سے، جو یوسف علیہ السلام تھے، یہ تو بھائی نہ پہچان سکے تھے، کہا کہ ان سے جا کے بات کرنا کہ بنیامین کو واپس کر دیں، اور پھر ایک بات اور کہی تھی کہ تم نے مایوس نہیں ہونا، تیأسوا من روح اللہ انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، تم نے مایوس اور نا امید نہیں ہونا کہ بے شک اللہ کی رحمت سے سوائے کافر کے کوئی مایوس نہیں ہوتا۔ کیا بات، تو یہ ایمان اور کفر کا جو سب سے بڑا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان ہمیشہ ایک ہوپ فل، ایک امید کے ساتھ رہتا ہے، اسے ایک یقین ہوتا ہے کہ اگرچہ میں کچھ بھی کر لوں میرا رب مجھے اس مشکل سے دور نکال دے گا۔ کیا بات، اور جب کسی کو ایک ہلکی سی بھی امید کہیں نظر آتی ہے نا، اس کے اندر انرجی آ جاتی ہے، طاقت آ جاتی ہے۔ آج اس دور کے اندر ہمیں ہر اعتبار سے لوگوں کو امید دلانی ہے۔ ہمارے اساتذہ یہ بات بیان کیا کرتے تھے، کہتے تھے جو گناہ ہو گیا نا وہ ہو گیا، اس پر توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، لیکن ایک گناہ کبھی نہ کرنا۔ وہ گناہ کیا؟ فرمایا اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا کبھی، کیا بات ہے، کیونکہ یہ وہ گناہ ہے جو انسان کو بالکل شیطان کے پیچھے لگا کے رکھ دیتا ہے مایوس اور انسان کو بالکل تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے۔ وجہ یہ کہ جب ایک امید اللہ سے بندھی ہوئی ہے اور بندے کو پتہ ہے کہ میرا رب قادر و قدیر ہے، قدرت والا ہے، وہ مجھے اس مشکل سے باہر نکال دے گا، مجھے پریشانی سے نکال دے گا، وہی حاجت روا ہے مشکل کشا ہے، وہی مجھے سارے معاملات کے اندر بہتری عطا فرما دے گا۔ اگر وہ امید اس کی وہاں سے ٹوٹ جائے تو بتائیں امید کس سے قائم کرے گا کیا بندہ؟ بات، تو اسی لیے خالق سے سب کچھ ہونے کی اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کی جو امید ہے، یہ انسان کو اللہ کی بارگاہ میں کامیابی دلاتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے ہر طرح کی امید بندے کے دل کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ اس سے گناہ ہو گئے ہیں، نافرمانی ہو گئی، انسان ہے بتقاضۂ بشریت، اس سے خطائیں ہو جائیں گی، پھر ہمارے آقا علیہ السلام نے ایک امید ہمیں بتائی ہے، فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والا، توبہ کرنے والا، اللہ کی بارگاہ میں آنے والا، اس کی کیفیت یہ ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں کے گٹھڑے لے کر کے آیا تھا، گناہوں کا انبار لے کر آیا تھا، لیکن اب توبہ کے لیے اللہ کے حضور آیا ہے تو وہ ایسے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، سبحان اللہ، گناہ بھی معاف اس کے اور امید اس کی بن جاتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کے امید یہ ہے کہ انسان رب کے حضور سجدہ کرتا رہے۔ یہ جو سجدہ کرنا ہے نا، یعنی ایک وہ ہے کہ ہم کس کو بتائیں بھی ہم آپ کو امید دلا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، لیکن ایک ہے کہ بندہ سجدے میں جا کر دو آنسو اگر بہا لینا، یہ جو امید اس وقت بندے کی بنتی ہے اپنے رب سے، تو یاد رکھیے گا یہ وہ امید ہے جو اس کو کامیاب کر دیتی ہے۔ اور انسان عمر کی آخری سانس تک، یعنی جب تک موت کے فرشتے اس کے سامنے ظاہر نہ ہو جائیں، جس کو غرغرہ کہا جاتا ہے موت کا، کہ روح نکلنا شروع ہو جائے، اس سے پہلے اگر بندہ رجوع کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ کیا بات، کئی ایسے صحابہ کرام علیہم رضوان کے واقعات ہمیں نظر آتے ہیں کہ عمر ان کی کفر کے عالم میں گزری، لیکن آخری وقت میں انہوں نے کلمہ پڑھا حضور کی بارگاہ میں، کلمہ پڑھ کے انتقال ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شرف صحابیہ سے بھی سرفراز فرمایا اور قیامت تک ان کے لیے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کا وعدہ بھی بیان فرما دیا۔ کیا بات، تو اسی لیے کاروباری مشکلات ہوں، معاشی مشکلات ہوں، معاشرتی مشکلات ہوں، مذہبی طور پہ معاملات ہوں، کہیں بھی ہوں، بس ہمیں ایک بات یاد رکھنی ہے کہ ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید نہیں ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اندھیروں میں سے روشنی کا سفر ہمیں عطا فرما دے گا۔ ہر وقت یہ خیال ہو کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ بے شک بے شک۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ مولایا صلی وسلم